جتنے مسائل اہل سنت کے ہیں وہ آج بھی اہل سنت کے ہیں. انعام دیوبندی لے گئے, انعام دیوبندی لے گئے. ارے بہت بڑھیا دیوبندی کہ یہ دیوبند میں یہ ہوتا ہے. ارے دیوبند میں نہیں ہوتا, اہل سنت والجماعت میں ہوتا ہے. قبروں پہ عورتوں کا جانا ناجائز ہے کہ نہیں؟ مزارات پر عورتوں کا جانا ناجائز کس کا مسئلہ ہے؟ دیوبندیوں کا ہے, اہل سنت کا ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں سب نے لکھا, کیا لکھا؟ کہ عورتوں کا مزارات پر جانا جائز نہیں. انعام کون لے گیا؟ دیوبندی. سروحا حضور نے فرمایا زیارت کرو قبروں کی. میں نے اس سے پہلے تمہیں روک رکھا تھا, اب اس قبروں کی زیارت کرو. خاص نہیں کہ عورت کرے یا مرد کرے, سب کے لیے حکم تھا کہ سب زیارت کرو. لیکن آج زیارت کرنا مستحب, زیارت کرنا, قبروں پر جانا مستحب, لیکن وہاں نیت اور تھی. حضور نے فرمایا جب قبرستان جاؤ گے تو دیکھو گے بڑے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, جوان بھی ہیں. ہمیں بھی یہاں آنا ہے تو تمہیں اللہ کا خوف پیدا ہو, خشیت الہی پیدا ہوگی کہ ہمیں بھی آنا ہے تو اچھے کام کریں. جب حکم دیا جاؤ الگ صورت تھی, لیکن علماء اہل سنت نے دیکھا کہ عورتیں مزارات پر جاتی ہیں, بے پردگی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بے پردگی. ایک غیر محرم کا جسم غیر محرم سے ٹکراتا ہے. ایک غیر محرم کا جسم دوسرے غیر محرم سے ٹکراتا ہے. عورت کا کسی آدمی سے جسم ٹس سے مس ہو جانا حرام ہے کہ نہیں؟ عورت کی آواز گھر سے باہر جائے, بتائیے, مسئلے تو بہت ہیں. عورت کی پائل کی آواز گھر سے باہر جائے, بتائیے. تو جب یہ سب حرام ہے, ادھر قبر پر جانا مستحب اور مستحب کی وجہ سے حرام پیدا ہو, تو علماء اہل سنت نے کہا نہیں, یہ صحیح نہیں ہے, عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے. کس کا حکم ہے؟ ہمارے سنیوں کا. لیکن جیت کون گیا؟ انعام کون لے گیا؟ دیوبندی لے گئے کہ نہیں لے گئے؟ مسئلہ کس کا ہے؟ ہمارا. دوسرا سنیے کہ قبروں پر آدمی جائیں تو تھوڑا خبردار ہو کے, مزارات پر حاضری دیں آدمی تو اتنا دیکھیں کہ بوسا تو لے لیں, کیا ہے, چوم تو لیں. کیونکہ حضرت ابراہیم کہ جب انتقال ہو گیا تو حضور نے بوسا لیا. صحیح, ایک صورت. دوسری صورت یہ کہ بھئی چومنا شرک تو نہیں ہو سکتا. خدا کو چوم لو گے؟ بتائیے کوئی ہے ایسا جو کہہ دے میں خدا کو چوم لوں گا؟ ارے خدا کی تجلی طور پر گری تو طور چور چور ہو گیا. صرف تجلی گری طور پر, طور چور چور ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو تم چوم لو گے خدا کے نور کو؟ اتنی طاقت, اتنی ہمت ہے؟ تو جو خدا کے نور کو چوم لے یہ ہو نہیں سکتا. تو جو چوما جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا کو چوما نہیں جا سکتا, اور جس کو چوما جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب مزاروں کو چومنا جائز, یہ شرک نہیں ہو سکتا, یہ شرک نہیں ہو سکتا. دوسرا, اب آئیے آگے بڑھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں دوسرے کا قائل نہیں ہوں, کہ لوگ اپنے ماتھے کو لگاتے ہیں. بالکل میں نے خود دیکھا ہے, اور آپ لوگوں نے بھی دیکھنا, غور کرنا کہ لوگ اپنے ماتھے کو لگاتے ہیں. اب یہ بتائیے خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانا جائز ہے؟ جائز ہے؟ نہیں جائز. دو صورتیں ہیں, دو سجدے ہوتے ہیں, ایک سجدہ عبادت, ایک سجدہ تعظیم. سجدہ عبادت اسے کہتے ہیں کہ خدا سمجھ کر کسی کو سجدہ کرنا. تو جب خدا سمجھ کے کسی کو سجدہ کرنا تو انسان کافر ہو جاتا ہے حضرت. اور خدا سمجھ کے نہیں بلکہ تعظیماً سجدہ کرے, یہ سمجھ کر کہ خدا تو نہیں ہے لیکن نیک آدمی ہے, یہ بڑا اللہ کا نیک چہیتا بندہ ہے, یہ سمجھ کر سجدہ کرنا یہ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. سجدہ سوائے خدا کے کسی کو جائز ہے ہی نہیں. کیا اللہ کے ولی صرف مزار میں سن سکتے ہیں؟ تمہارے گھر پر تمہاری آواز نہیں سن سکتے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندوں کا کان ہو جاتا ہوں. فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي تَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جبکہ خود فرمایا حضور نے حدیث قدسی
قدسی کا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جسے دے دی طاقت تو دے دی، اس کے لیے جسے طاقت دے خدا اسے موت آ جائے، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو اللہ کی خاطر جان دے دے اسے موت نہیں آ سکتی۔ کہا کہ مردہ مت کہہ دینا، بھلا تقول لهم يقتلوا في سبيل الله اموات بل احياء، کہا کہ کہہ مت دینا ایمان چلا جائے گا۔ دوسری جگہ کہا ولا تحسبن الذين قتلوا، کہ دماغ میں بھی مت لانا کہ یہ مردہ ہیں، ایمان چلا جائے گا۔ کہنے سے بھی اور سوچنے سے بھی دونوں سے ایمان چلا جائے کہ مردہ سمجھ لیا۔ تو جسے اللہ طاقت دے، قوت دے، جس کا کان خدا ہو جائے، جس کی آنکھ خدا ہو جائے، جس کا ہاتھ خدا ہو جائے، جس کا پیر خدا ہو جائے، وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کہاں تعین کرو گے کہ یہاں کا سنے گا یہاں کا نہیں، یہاں کا سنے گا یہاں کا نہیں؟ جس کا کان خدا ہو جائے وہ قرب و بعد سب اس کے لیے برابر ہے، سب اس کے لیے برابر ہے۔ کیا فرمایا غوث اعظم نے؟ فرمایا کہ نظر تو الى بلاد اللہ جمیعا کخردل اتنی فی حکم اتصال، یہی ہے کہ میں دیکھتا ہوں اللہ کے شہروں کی طرف، میں دیکھتا ہوں اللہ کے شہروں کی طرف جیسے کہ ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے، جیسے کہ ہاتھ میں رائی کا دانہ رکھا ہوا ہو۔ تو ساری کائنات کو غوث اعظم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں جملہ یہ نہیں کہا بلاد الارض یا بلاد السما کہ میں زمین کے جو شہروں کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں آسمان کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں، کہا بلاد اللہ، جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے۔ او سبحان اللہ، جس جس چیز پر خدا قادر ہے، جس جس چیز جو چیز کائنات میں ہے، بلاد اللہ جو بھی اللہ کے شہر ہیں، جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے، ان تمام چیزوں پر غوث اعظم کی نظر ہے۔ تو جب غوث اعظم کی نظر کا یہ عالم، جب غوث اعظم کی نظر کا یہ عالم کہ غوث اعظم ان کی قدموں کی دھول بھی نہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، صحابہ کے قدموں کے برابر بھی نہیں غوث اعظم۔ تو جب غوث اعظم کا یہ عالم، تو پھر اس نبی کا عالم کیا ہوگا، حبیب کا عالم کیا ہوگا، محمد مصطفیٰ کا نظر و بصر کا عالم کیا ہوگا، آپ کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اب اللہ کے ولیوں کے لیے قرب و بعد کچھ نہیں، سب برابر ہے، جتنا وہاں سے سنیں گے اتنا یہاں سے سنیں گے۔ لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، کتنی بھی 11ویں مناؤ، کتنا بھی اچھا کام کرو، جب تک آپ 5 وقتہ نمازی نہیں ہوتے، غوث اعظم کے دیوانے نہیں کہلائے جاؤ گے۔ جس نے تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو، یہاں فرض چھوڑے بیٹھے ہیں اور دیوانگی کی دلیل دیتے ہیں، ہم فلاں کے دیوانے ہیں، ہم غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم خواجہ غریب نواز کے دیوانے ہیں۔ نیاز و فاتحہ میں ترقیات، فرائض سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر 5-4 وقت کی نماز پڑھی، 1 وقت کی نماز چھوڑ دی، تب بھی نمازی نہیں کہلائے جاؤ گے، تب بھی نمازی نہیں۔ یہ نہیں کہ 3 وقت کی پڑھ لیتا ہوں 4 وقت کی، کہا جب تک مکمل نمازیں نہیں ہوں گی تب تک نمازی نہیں مانے جاؤ گے۔ جب تک نمازی نہیں ہوگے تو اللہ کے بندوں کے غوث اعظم کے چاہنے والے کیسے، بتائیے کیسے چاہنے والے ہو؟ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ بھائی پینٹ اور شرٹ میں آنا چشمہ لگا کے، پینٹ اور شرٹ میں آنا چشمہ لگا کے، تو آپ جبہ پہنے کے چلے جائیں گے؟ بتائیے، یہ تو ہمارا ہی کلیجہ ہے کہ ہم بھائی جہاں چاہتے ہیں جبہ پہن کے چل دیتے، تو آپ جبہ پہن کے نہیں جائیں گے۔ تو جب دنیاوی محبوب کہے، دنیاوی محبوب کہے کہ یہ ایسا کر کے، ایسا سنگار کر کے، ایسا نقش و نگار کر کے میرے پاس آنا، تو اس کی بات اتنی مانی جائے کہ وہی رویہ اختیار کیا جائے، یہ محبت کی دلیل پیش کرنے کے لیے۔ اور جب حضور کی بات آئے تو بہت تیز کہنا، نعرہ رسالت، کلیجہ پھٹ جائے یا رسول اللہ،
تو کہا دلیل دو. دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. نماز پڑھ, میرے دل کو قرار آئے گا, میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا. کتنی نماز پڑھتے بتائی؟ یہ کیسی محبتیں ہیں تمہاری, کیسی دلیلیں؟ تو جب کسی سے محبت کرو دکھاوا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ویل للمصلین. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ مصلین کون لوگ ہیں؟ نمازی. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں. مصلین کون ہے؟ نمازی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کے لیے ہلاکت, فلاں کے لیے ہلاکت. کہا کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت, نمازیوں کے لیے ہلاکت. الذین هم یراؤن, یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے, صرف دکھاوا. ان کی نماز خدا کے لیے نہیں ہے, رضا الہی کے لیے نہیں ہے, بس ان کی نماز اس لیے ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ نمازی ہے, لوگ یہ سمجھے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے. تو کہا ویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت. الذین هم یراؤن, جو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو, دکھاوا نہیں. اللہ کے ولیوں سے محبت کرو, کسی سے بھی کرو تو یہ دیکھو کہ ان کے طریقے کیا تھے. انہیں اللہ نے ایک بات بتائیے. آج دو کہتے ہیں کہ تم ولیوں کو کیوں مانتے ہو. آپ یہ بتائیے, ابھی یہاں پر بیٹھ کر اسٹیج پر میں کوئی بےہودہ کلمہ کہہ دوں تو آپ میری عزت کریں گے؟ آج میں جو ہے کہیں آپ کو گالی دیتا ہوا نظر آؤں یا کہیں پر جو ہے حرکت کرتا ہوا نظر آؤں تو آپ میری عزت کریں گے؟ ہر وہ کام جو خدا سے مجھے دور لے جائے, آپ اس کی وجہ سے میری عزت کریں گے؟ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. اگر میں آج کہہ دوں کہ مطلب کوئی گستاخی کر دوں معاذ اللہ کسی اللہ والے کے یا نبی کی شان میں, تو آپ مجھ سے محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے. مجھ سے آپ محبت کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ میرا اخلاق شریعت کے مطابق ہے. تو جس کو ہم ولی سمجھ رہے ہیں, ایسے ہی نہیں, ہم نادان نہیں ہیں. ہم نے اس کا چلنا دیکھا ہے, ہم نے اس کا اٹھنا دیکھا ہے, ہم نے اس کا بیٹھنا دیکھا ہے, ہم نے اس کی حرکات و سکنات دیکھی ہیں. جب جا کر ہمارے دل نے گواہی دی ہے کہ دیکھ سرزمین بدایوں میں تاجدار اہل سنت کی ذات ہے جو بالکل اسوہ حسنہ کے طریقے پر نظر آتی ہے. ایسے ہی نہیں مانا ہم نے. اگر ہم حضرت کے اندر کوئی کمی دیکھتے تو ہمارا دل خود نہ خود گواہی دیتا. کیسے مان جاتے؟ ارے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف چلے ہم اسے کیسے مان جائیں؟ تو جسے ہم نے مانا ہے یہ سمجھ کر مانا ہے کہ یہ باشرع ہے. تو جسے ہم سمجھ کر مانے باشرع, آج کے لوگ کہیں ہم اسے نہیں مانتے تو مت مانو بھائی. لیکن جسے انسان مانتا ہے تو اسے دیکھ کر ہی مانتا ہے. انسان کا دل اتنا کمزور نہیں جب کسی کے ہاتھ پر ایسے ہی جا کر بیعت ہو جائے 100 بار سوچتا ہے, 100 بار سوچتا ہے کہ میں ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. جب انسان کوئی کاروبار بزنس کرتا ہے 100 بار سوچتا ہے فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, گھاٹا ہوگا. تو جب بیعت کی بات آئے, دل کی بات آئے کسی کو دینے کی, تو ایسے جا کے ہو جاؤ, کچھ تو دیکھو گے. تو جس کو ہم نے اللہ کا بندہ, نیک بندہ مانا ہے تو اسی بات کو دیکھ کر مانا ہے کہ اس کے اندر شریعت موجود ہے. اگر شریعت کی خلاف ورزی موجود ہوتی تو ہم اس سے دور بھاگ جاتے, تو ہم اس سے دور چلے جاتے. تو جس کو ہم نے مانا ہے. دوسری دلیل, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. دوسری دلیل سنیے شارٹ کٹ میں جلدی جلدی. حضرت ٹائم کیا ہوا ہے ایک بار بتا دیجیے. 1:24. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ٹائم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے موسیٰ جو تم سے زیادہ جانتا ہے, زیادہ علم رکھتا ہے. صحیح. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جب میں تیری باتیں کرتا ہوں تجھ سے سنتا ہوں تو سب سے زیادہ علم مجھے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, میرا ایک بندہ ہے جو تمہیں 2 گھاٹیوں کے درمیان ملے گا, جو 2 نہروں کے درمیان, 2 سمندر جہاں مل رہے ہوں گے وہاں تمہیں وہ بندہ ملے گا. جلدی جلدی سنیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جو آپ کے خادم تھے, اور بعد میں یوشع بن نون جو ہے نبی بنے موسیٰ علیہ السلام کے بعد, تو آپ دونوں لوگ چل دیے وہاں سے. ساتھ میں کھانے کے لیے مچھلی لے لی. کیا لے لی؟
مچھلی. ایک بات یاد رکھو، اس میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی ہیں. علماء کرام نے جو دلیلیں پیش کی ہیں اس میں یہ دلیل بہت واضح ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ خلم کھلا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لیکن گھاٹیوں میں بیٹھ کر عبادت نہیں کرتا. تو یہ جو ہے اس سے پتہ چلا خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں. تو جب دونوں لوگ چلنے کے بعد میں جو ہے ایک جگہ آرام کے لیے رک گئے، اس کے بعد پھر چلنے لگے. چلنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی کچھ بھوک لگ رہی ہے، کھانے کے لیے ہو تو دو. 15ویں پارے کا آخری صفحے سے پہلا 12 صفحہ ہے، یہ ترجمہ اس میں دیکھ لینا، قرآن کا ترجمہ ہے. تو کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ ہو تو کھانے کو دو. تب اس وقت یوشع بن نون نے کہا کہ ارے میں تو بھول گیا. وما انسانی الا الشیطان، اور میں نہیں بھولا مگر شیطان نے مجھے بھلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مچھلی جسے ہم بھون کر لائے تھے کھانے کے لیے، کہو سبحان اللہ، کہ جسے ہم بھون کر لائے تھے کھانے کے لیے، بھوننے کے بعد کچھ نہیں بچتا، سب ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں، نازک ہو جاتی ہیں، بس ہاتھ سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. کہا کہ جسے ہم بھون کر لائے تھے کھانے کے لیے، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مچھلی تھیلے میں سے نکل کر سمندر میں کودی اور زندہ ہو کر راستہ بنا لیا. بھنی ہوئی مچھلی زندہ نہیں تھی. تو کہا کہ بھنی ہوئی مچھلی کیا کر رہی ہے؟ زندہ ہو گئی، زندہ ہو کر جو ہے سمندر میں چلی گئی تیرتی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نادان، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ دلیل تھی، شیطان نے بھلا دیا. ارے تجھے معلوم نہیں جہاں مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں وہاں اللہ کا ولی رہا کرتا ہے. کہ جہاں مردہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں وہاں اللہ کا ولی رہا کرتا ہے. اس کی دلیل دی، اللہ کے ولیوں نے زندہ کی، مردے نہیں کیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مردہ دل کو زندہ کر دینا. ارے جس کا دل بالکل مر گیا ہو، حق و حلال، حلال اور ناجائز میں فرق نہ کرے، اچھی بری بات میں فرق نہ کرے، گناہ کر کے آئے اور اترائے، گناہ کر کے آئے فخریہ طور پر بتائے، تو اس کا دل مر جائے. جب اس کے صاف کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. ریتی کی طرح یا تو بھیا اس کو رگڑیے، جیسے زنگ لگ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہی نہیں، دھیرے دھیرے. دو ہی طریقے ہیں، اللہ 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 اللہ، رکوع میں اللہ، رکوع میں اللہ، سجدے میں اللہ، کھڑے ہو تو اللہ، بیٹھے ہو تو اللہ اللہ اللہ. ادھر اللہ اللہ کہا، ادھر صفائی چالو ہو گئی. ادھر اللہ کا نام لیا، ادھر صفائی چالو ہو گئی. اور دوسری صورت بہت آسان ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ کسی اللہ والے کی نظر پڑ جانی چاہیے، کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو اللہ والوں کی بارگاہ میں مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں، چاہے مردہ ہو ظاہری طور پر یا مردہ دل ہو، اللہ انہیں بھی زندگی عطا فرما دیتا. یہ دلیل کس کی ہے؟ کوئی قصہ ہے؟ کوئی کہانی ہے؟ مولانا صاحب وظیفہ چل رہا ہے. کوئی قصہ ہے؟ کوئی کہانی ہے؟ نہیں، قرآن کی دلیل ہے کہ نہیں؟ قرآن کی دلیل. اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر. اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے بہت طاقت عطا فرمائی. دوسری دلیل سنیے، اس کے بعد تقریر ختم ہے، ورنہ حدیثیں بھی بیان کرتا، خالی قرآن کی دلیلیں سن لیجیے، پھر کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی تو دیکھا جائے گا. دوسری دلیل کہ جب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے بتایا کہ ایک عورت جو حکومت کرتی ہے، اس کا تخت بڑا خوبصورت ہے، اس کا تخت بہت خوبصورت ہے. تو اس تخت کی تعریف سنی تو وہ ملکہ بلقیس کو پیغام دیا، پیغام لے وہ آنے لگی، کہیں شاید 9 میل یا 3 میل دور رہ گئی تھی.
تو 3 میل دور رہ گئی تھی وہ آنے سے. تو حضرت جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا رہے ہدہد نے اس کے تخت کا ذکر کیا تھا, کوئی ہے جو اس کے تخت کو لے آئے. سنیے اللہ کے ولی کی طاقت دیکھیے. تو کہا کوئی ہے جو اس کے تخت کو لے آئے. قال عفریت من الجن قبل ان تقوم من مقامک. فرمایا کہ ایک جن نے, طاقتور جن نے کھڑا ہوا اور کہا کہ میں اس کو لے آؤں گا. انا آتی کا بھی, ہاں یہ چھوٹ گیا, انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک, کہ میں اس کو لے آؤں گا. کس کو؟ اس تخت کو. اتنی دور 3 میل جو جہاں حکومت کرتی تھی بہت دور تھی وہ. تو کہا کہ اتنی دور, کہا اتنی دور تخت ہے میں اس کو لے آؤں گا اس سے پہلے کہ یہ محفل اٹھے. یعنی جو محفل سجی ہوئی تھی آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے کی, کہا یہ محفل اٹھنے سے پہلے میں اس تخت کو لے آؤں گا. طاقتور جن. اور اوپر سے کہا کہ میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں, اس بات کی لانے کی میں طاقت رکھتا ہوں. لیکن سلیمان علیہ السلام نبی تھے, وہ جانتے تھے کہ یہاں کوئی اور بھی ہے, یہاں کوئی اور بھی ہے جو اس سے پہلے لے آئے. کہا کوئی اور ہے؟ قال عنده علم من الكتاب انا آتی کا بھی قبل ان يرتد الیک طرفک. تو پھر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا. قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن. پھر ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا جسے تفسیر نے آصف بن برخیہ کہا ہے. تو ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا, کہا یہ جنات کیا کہتا ہے کہ 1 گھنٹہ یا ایک مجلس اٹھنے سے پہلے لاؤں گا. ارے اللہ کا ولی ہوں میں, میری طاقت دے. اے سلیمان علیہ السلام تمہاری پلک تک نہ جھپک پائے گی, اس سے پہلے لے آؤں گا. تمہاری پلک تک نہ جھپکے. پلک ان یرتد طرفک, ان یرتد الیک طرفک, ان یرتد کہ نہ لوٹے, الیک تیری طرف, طرفک تیری پلک, کہ تیری پلک سے نہ مل پائے اس سے پہلے لا کر یہاں لا دوں گا. اور ایسا ہی ہوا. آگے قرآن کہتا ہے وہ لے آئے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری طاقت ہے, جنہوں نے کیا کہا یہ میری طاقت ہے, اور انہوں نے کہا فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے. میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو آج بھی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے ولی جناتوں سے کام لیتے ہیں, جن کے ذہن میں یہ خرافات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ کے ولی جناتوں سے کام لیتے ہیں. ارے نادانو, سوچو قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جنات آدھا گھنٹہ مانگتا ہے, اللہ کا ولی پلک جھپکنے سے پہلے کام کر دیتا ہے. تو جس کا کام جلدی ہو وہ محتاج ہوتا ہے, یا جس کا کام دیر میں ہو وہ محتاج ہوتا ہے. ارے جنات خود اللہ کے ولیوں کے محتاج ہیں, اللہ کا ولی کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے بڑی طاقت دی.